یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن سناتے رہیں گے، سننے والے سنتے رہیں گے، پوری بستی کے لیے نجات کا دروازہ کھلتا رہے گا۔ اور نام بھی بڑے پیارے، ایک کا نام ہے محمد ریحان، یہ صدقہ ہے حسنین کریمین کا، ایک کا یہ ریحان، وہ حسنین کریمین کے جو لقب تھے نا، ہما ریحانتی من الدنیا، یہ دنیا میں جو ہے جنت کے پھول ہیں۔ اب اس ریحان کے اندر اگر ابھی تک خوشبو نہیں تھی تو حافظ قرآن بن کر اس نے وہ جنت کی مہک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی حضور سید جاوید میاں صاحب قبلہ۔ اور دوسرے کا نام ہے محمد فیضی، دونوں پہلی باری میں انہوں نے ایسے قیمتی ستارے توڑے ہیں، ایک ریحان ہے تو دوسرا فیضی ہے، اور ہے نا، اور فیض کے ساتھ جو ہے محمد، ہائے ہائے ہائے، اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو محمد کا فیض ہو وہ بخیل ہو۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، محمد کے فیض سے فیض پانے والے سارے عالم کو فیض پہنچا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا فیض پانے والے فیضی ہوتے ہیں۔ آج ساری دنیا سنیت کے اندر جو امام اہل سنت کا فیض بٹ رہا ہے وہ حقیقت یہ کہ محمدی فیض ہے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے فیض نہیں ملتا تو اعلیٰ حضرت نہیں ہوتے، یہ ادھر سے ملا ہے۔ اور وہ دینے والے دیتے جو ہیں نا، ان کو اللہ نے دینے کے نہیں بھیجا ہے، ان کو اللہ نے بانٹنے کے نہیں بھیجا ہے۔ یہ قادری میں خانہ، یہ نقشبندی میں خانہ، صابریوں، قادریوں، نقشبندیوں، رضویوں، سارے چمن کے پھول یہاں ہو، ذرا دھیان سے سنو۔ بہت اچھے سے صاحب، ابھی بڑے بڑے اچھے کلام آپ نے سنے، ناظم جلسہ سے بھی بڑے بڑے اچھے اشعار سنے، ہمارے یہ اسلام الحق صاحب نے بھی سنایا۔ دیکھیے ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اب جس کے بعد جو چیز ہوگی وہی پیش کرے گا۔ اب ظاہری بات ہے ہر ایک کی بات ہر ایک کو تو پسند نہیں آئے گی نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہو نا تو نہیں میں کچھ بات کی تھی، ایک بات ہو رہی تھی، میں اس کو کہہ رہا ہوں، سنیے، کسی کو کوئی بات کسی کی پسند نہیں آ رہی تھی، اب وہ شروع ہو گئی چیمے گوئیاں، تو میں یہ جو میرے اپنی جو ایک ناقص سی سمجھ ہے اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کسی کی اگر کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے نا تو تنہائی میں جا کر اسے سمجھا دیں وہ بات، نہ کہ عام مجمع میں، عام اکیلے میں اس کو بات سمجھا دیں تاکہ اس کو نفس جو ہے اس کا قابو میں رہے۔ اگر مجمع کے اندر آپ بات کریں گے نا تو آج کا دور یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ حاشیے پہ حاشیہ چڑھاتا رہے گا، حاشیے پہ حاشیہ، نہیں جی میری بات اونچی رہے، میری بات اونچی رہے، اور اکیلے میں کہیں گے نا تو اس کو شاید سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں کسی کو یہ نہیں، ہر ایک اپنا انداز ہے، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے اچھے اچھے، میں نام تو جانتا نہیں، آپ کی بستی میں پہلی بار آنا ہوا، یہ
ناظم جلسہ سنبھل سے تشریف لائے ہیں. سنبھل کی طرف تو میں جاتا ہوں, ابھی 3 دن پہلے بھی تھا وہاں پر, 3 دن نہیں پچھلے ہفتے ڈینگر پور میں نائب حضور مجاہد ملت کا عرس تھا. الحمدللہ میں وہاں پہ تھا, عرس حبیبی. اور اگر سیجنا ہے ادھر کے ٹکڑوں میں اکثر میرا جانا رہتا ہے, ان کا نام سنا ہوا تھا میں نے. ہمارے یوسف رضا سنبھلی بھی ہیں اور بھی بہت سارے ہیں, غلام غوث بھی ہیں, بڑے اچھے نعت خواں ہیں, عقیل صاحب بھی ہیں, عقیل محمد عقیل, عقیل الرحمان, بہت سے. تو نام نہیں جانتا لیکن آپ نے بڑے بڑے اچھے اشعار سنے ہیں. تو میں وہ بات کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت یا کوئی بھی اولیاء جس دربار سے فیض پاتے ہیں, یعنی دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دربار ہے ہی ایسا کہ وہاں سے سب کو بٹتا ہے, کیونکہ اللہ نے انہیں بانٹنے کی نہیں بھیجا, ان کو اللہ نے بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہے. ایک عاشق نے اس انداز میں اس کا اظہار کیا ہے, آپ لوگوں نے جو دیا ہے نا مدرسے کے لیے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ 1-2 شعر سنا دوں اس کے اوپر. آپ نے جو کام کیا ہے کتنا اونچا کام کیا ہے معبود موتی محمد ہے قاسم. اللہ دیکھیں شریعت کا بھی خیال اور عظمت کا بھی خیال, اللہ دینے والا ہے, اور نبی اللہ کے در سے نبی کو ملتا ہے اور نبی کے در سے سارے عالم کو ملتا ہے. جو بھی چیز ہے, چاہے وہ علم ہو, چاہے آخرت ہو, چاہے دنیا ہو, چاہے انسان کو دنیا کی دولت چاہیے, دین کی دولت چاہیے, وہ سب نبی کے در سے ملے گی. نبی کے غلام جب بن جاتے ہیں تو فیض پاتے ہیں اس, پھر اس زمانوں میں اثر آ جاتا ہے معبود موتی محمد ہے قاسم, میں دونوں کی مدحت کیے جا رہا ہوں. اور سارے دینے والے سنو, یہ دوسرا مصرع سب کے لیے, یہ تو میرے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرا ہے. اب یہ آپ کی طرف سے پیش ہو رہا ہے. آپ نے سب نے جو نذرانے دیے, ہاں آپ نے نہیں دیے, اصل تو وہاں سے دلوائے گئے. آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کی کوئی, قسم خدا کی اگر وہ نہ چاہیں تو ایک دمڑی بھی آپ نہیں دے سکتے. انہوں نے پسند کیا ہے جو آپ نے دیا ہے. اب یہ دوسرے مصرع سے ہے معبود موتی محمد ہے قاسم, میں دونوں کی مدحت کیے جا رہا ہوں. خدا دے رہا ہے بدست محمد میں بھر بھر کے جھولی لیے جا رہا ہوں. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ جائے گی مرقد میں دنیا کی دولت, مگر کام آئے گی ان کی محبت. نہ جائے گی مرقد میں دنیا کی دولت, مگر کام آئے گی ان کی محبت. اسی واسطے مصطفیٰ کی محبت میں سینے میں اپنے لیے جا رہا ہوں. اسی واسطے مصطفیٰ کی محبت میں سینے میں اپنے لیے جا رہا ہوں. ایک مال سے محبت ہوتی ہے, ایک دین سے محبت ہوتی ہے,
جب مال سے محبت ہوتی ہے تو انسان مال کمانے میں لگ جاتا ہے، اور جب دین سے محبت ہوتی ہے تو دین کمانے میں لگ جاتا ہے، اور جب خود نہیں کما سکتا تو اپنی اولاد کو اس طرف لگا دیتا ہے۔ جس طریقے سے یہ دو بچے حافظ بنے، اگر ان کے باپ حافظ نہیں ہے، اگر ان کے ماں باپ کے بعد دین نہیں ہے تو ان کے دل میں تڑپ ہوئی اور انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لگا دیا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بھئی ان کے ماں باپ حافظ ہوں گے یا ہیں۔ آپ مدرسہ حجت الاسلام کے لیے یہ جگہ دی ہے، آپ عالم تو نہیں ہیں؟ مدرسہ حجت الاسلام کے جتنے بھی اراکین ہیں سب عالم تو نہیں ہیں نا؟ سب دنیا دار ہیں، بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، لیکن جب دین کی تڑپ آئی، دین کی رغبت آئی تو عالم یہ ہو گیا۔ رب نے فرما دیا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، آؤ اللہ سے تجارت کرو، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ حل ادلکم، اللہ کہہ رہے اے بزنس کرنے والے، اے پلاٹوں کا، زمینوں کا، جائیدادوں کا، کباڑ کا، کپڑے کا، ریڈی میڈ کا بزنس کرنے والوں، تمہیں تجارت کا بڑا شوق ہے نا؟ آؤ مجھ سے بھی تجارت کرو، آؤ میں تم سے تجارت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حل ادلکم علی تجارت، حل ادلکم علی تجارت، اور میں تم سے جب تجارت کروں گا نا، تم تو ابھی تک تجارت کر رہے ہو دنیا کے فائدے کی، دنیا کے نفع کی، اور جب تم مجھ سے تجارت کرو گے تو میں تمہاری دنیا بھی نفع میں بدل دوں گا اور آخرت میں بھی نفع دوں گا، تمہاری دنیا بھی نفع والی ہو جائے گی اور آخرت بھی، کیونکہ اللہ سنگل تو دیتا ہی نہیں نا، اللہ تو ڈبل، اللہ کیا ہمیشہ کیا ہے؟ ایک کا کم سے کم 10 گنا، وہاں سنگل کا کام نہیں ہے، وہاں تم اگر خالی دنیا کے تجارت کرنے میں دنیا کا نفع چاہتے ہو تو رب کہہ رہے آؤ تمہارا شوق میں پورا کرتا ہوں، تمنا پوری کرتا ہوں، آؤ میرے سے تجارت کرو۔ جب تم میرے سے تجارت کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ دنیا تو تمہاری سمرے گی، میں تمہیں آخرت میں بھی ایسا سنوار دوں گا، من عذاب علیم، تمہیں عذاب علیم سے بچا دوں گا۔ اور تم لوگوں نے جو یہ اپنا مال دیا ہے، یہ مال نہیں دیا بلکہ یہ اللہ سے بزنس کرا ہے، اللہ سے تجارت کری ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کی زمین میں تجارت کا بیج بویا۔ اب یہ دوسرے انداز میں سمجھ لیں میری بات، اللہ کی زمین میں، زمین اللہ نے دی، زمین کس نے دی؟ صوفی صاحب حاضر ہیں ماشاءاللہ، زمین کس نے دی؟ بھئی آپ کو بھی کبھی دیتی ہے نا گورنمنٹ، کہتی ہے بعد میں دے دینا، یا غلہ پیدا کر کے اتنا غلہ دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے آپ کو زمین دے دی، اب آؤ زمین میں نے تمہیں دے دی، تم اس میں تجارت کا بیج بولو، ٹھیک ہے؟ وہ آیت دماغ میں رکھنا، وہ ابتدا میں پڑھی اس پہ بسم اللہ۔ اب یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ غوث العظم اس کی عظمت کو اظہار کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، جنہوں نے سکھایا ہم کو جینے کا قرینہ، جن کی آمد سے پہلے بھنور میں پھنسا ہوا تھا سفینہ، وہ دو عالم کے سلطان سید الکائنات، حبیب پروردگار معراج کے شہریار، امت کے غمگسار، حضور دولت مدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ نئی بات تو نہیں سنائی؟ ہاں، لیکن میں آپ کو اس میں ایک اہم نکتہ ہے وہ سنا رہا ہوں۔ میں تجارت کی بات کری ہے، ہاں تو غوث العظم سمجھا رہے ہیں اس کو، رمضان، شعبان اور رجب تینوں جڑے ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب بیج، ہاں، اور شعبان آپ یاری کرنے کا مہینہ۔ بیج بونے کے بعد پانی دیتے نہیں دیتے،
ہے نا؟ اب یوں سمجھ لیں کہ آپ نے یہ بیج تھوڑے سا دیر میں بویا اور بوتے ہی پھر آبیاری کر دی. یہ بیج بوتے ہی کیا کر لیا؟ آبیاری. بیج بویا آپ نے مدرسے کے لیے اپنا مال دیا, اب اس کی آبیاری ہے. مت سمجھانا تو اعمال صالحہ اور انسان کی بد اور نیک زندگی کی طرف ہے, لیکن میں آپ کو دونوں کو مثال سمجھا رہا ہوں, دنیا بھی اور آخرت بھی ہے. کیونکہ آپ دعا کرتے ہیں نا بار بار, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہر نماز میں کرتے ہیں, امام صاحب بھی کرتے ہیں, ہر مقرر بعد میں دعا میں یہی کہتا ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا. تو یہی تو کہتے ہیں اللہ میری دنیا کو بھی حسین کر دے, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت کو بھی, یعنی میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے. یہی ہے نا. تو اسی لیے دونوں باتوں کو میں, دنیا اور آخرت. رجب بیج بونے کا مہینہ, شعبان آبیاری کا مہینہ, رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ. رمضان فصل کاٹو گے تو خریدار بھی چاہیے, نہیں خریدار چاہیے. آپ نے جو بیج رجب میں بویا اور اب شعبان میں اس کی آبیاری کری اور رمضان میں فصل تیار ہو کے جو کاٹی نا, تو اس کا خریدار کوئی دنیا دار نہیں, بلکہ اس کا خریدار پروردگار ہوگا. اور ایسا ہوگا, وہ کہہ رہا ہے اے نماز پڑھنے والے, 11 مہینے تو نے خوب نماز پڑھی, اے صدقہ دینے والے, اے قرآن کی تلاوت کرنے والے, اے نوافل پڑھنے والے, راتوں کو تہجد پڑھنے والے, اے عبادت گزار, اے ذاکر, تو نے بہت 11 مہینے یہ عبادت کری ہے نا. وہی عصر کی نماز, وہی مغرب کی, وہی عشاء کی, وہی فجر کی, وہی ظہر کی. آپ رمضان آ گیا, وہی اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. جو 12 رکعت ظہر میں پڑھنا ہے رمضان میں بھی وہی ہے. عصر میں جو آپ 8 رکعت ہے وہی ہے, 7 رکعت مغرب میں جو ہے وہی ہے, 17 عشاء میں جو ہے وہی ہے, 4 فجر میں جو, اس سے زیادہ تو نہیں کرتے رمضان میں. کسی کے باپ میں دم نہیں جو اس میں کمی اور زیادتی کر سکے. یہ بن گیا, قانون بن گیا, لیکن رب کے اختیار میں کوئی دخل نہیں ڈال سکتا. رب کا اعلان, نبی کا فرمان کیا ہے کہ اے نماز پڑھنے والے, تو 11 مہینوں میں یہ نماز پڑھتا تھا, لیکن آج تیری نیکیوں کا, تیری فصل کا خریدار میں ہوں. تو ایک فرض ادا کرے گا, 70 گنا ثواب عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. 70 گنا زیادہ نفع سے, سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ سنا ہی نہیں آپ نے. اور 70 پہ بس نہیں ہے, یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک انداز ہے. 70 پہ بس نہیں ہے. اب آپ روزے رکھیں گے, کیا کریں گے بتائیے بھائی؟ صبر کریں گے, بھوکا رہ کر صبر, پیاس پہ صبر ہے نا, نفس بھر رہا ہے گناہ کے لیے صبر, شراب کھانے کی طرف جانے کے لیے کسی کے باپ میں دم نہیں, روزے کی حالت میں شراب کی کھانے کی طرف چلا جائے, ہے نا. بہت ہی بڑا بغیرت ہوگا, نبی کا غدار ہوگا جو جائے, ہے نا. وفادار تو نہیں جا سکتا. آپ ہر چاہت کو مار رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اب میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی تو 70 کی بات سنائی ہے نا میں نے, 70 پہ بس نہیں ہے میرے بھائی, 70 پہ نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تم صبر کرو گے میں بے حساب اجر دوں گا. انما یوفی الصابرون. یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. اللہ اکبر, سبحان اللہ. عظمت قرآن جاننے کے لیے آنے والوں, اپنا مال قرآن اور صاحب قرآن کی محبت میں خرچ کرنے والوں سنو, پھر واپس آ جاؤ تھوڑا سا. رجب اللہ کا مہینہ, شعبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شعبان کو ایک خصوصیت اور بھی ہے. یہ 2 بچے حافظ ہوئے نا, کائیں کے حافظ ہوئے؟ شعبان کے مہینے میں حافظ ہوئے. شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ.
شعبان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے، 15ویں شب وہ مقدس شب ہے جس میں آسمان سے قرآن کا نزول ہوا، اور نزول قرآن والے مہینے کے اندر یہ 2 بچے حافظ ہوئے ہیں۔ یہ نزول قرآن کا سوچ میں بڑھ گئے تم سب، حضرات یہ کیا کہہ دیا رمضان میں نازل ہوا ہے نا؟ تو قرآن کا نزول جو ہے نا وہ 2 طرح ہے، بعض نے کہا 3 طرح ہے۔ ایک طرح تو یہ نازل ہوا جو اس شب میں ذکر ہو رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ کیا ہے؟ یعنی پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی بار نازل ہو گیا مکمل، سمجھ رہے ہیں ہم بات؟ اور آسمان دنیا سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول ہوا وہ 23 برس میں ہوا، وہاں سے تھوڑا تھوڑا آیا، وہاں سے ہاں وہ رمضان کے اندر جو ذکر ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ ادھر جا کے یعنی اب جو نزول ہونا شروع ہوا اب مکمل نہیں ہوا، اب تو تھوڑا تھوڑا آیا، چند آیا، چند صورتیں تھوڑی تھوڑی آئی پہلے نمبر پہ وہاں، اور اس میں پورا سمجھ رہے ہیں یہ ایک برکت، اور اس میں یہ کلام حفظ کرنے والوں کی دستار ہے۔ میری دعا ہے اللہ شعبان کی برکتوں سے ان کو حافظ ہی نہ رکھے، بلکہ قرآن انہوں نے پڑھا ہے یہ قرآن سمجھنے والے بھی بنے اور قرآن پر عمل کرنے والے بھی بنے۔ ہاں اب میں ایک بات اور جو ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، سنیے، اگر سننے کا دل نہیں ہے، اگر سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھاؤ، ہاں زبردستی نہیں، ہاں میں وہ مقرر نہیں ہوں، میں تو بھائی پیر ہوں، اور پیر جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے عوام کو دیکھتے ہیں بعد میں اپنے کو دیکھتے ہیں، اور خالی مقرر جو ہوتا ہے نا وہ پہلے اپنے کو ہی دیکھتا ہے۔ ہاں تو میں خالی مقرر نہیں ہوں، میں تو بھائی پیر ہوں، مجھے آپ کا پہلے خیال ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کو مریدوں کا مرید خیال کرے نہ کرے اسے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کی خیال کرنے والی پیچھے پوری جماعت ہے۔ اس کی خیال کرنے والی انہوں نے جس پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے نا وہ ہاتھ پورے چین کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ اللہ کی رسی ایسی مضبوط پکڑی ہے انہوں نے، وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لے کر پیر کے ہاتھ تک آئی ہے، اس میں کوئی بیچ کے اندر خلا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی مجھے پہلے تمہارا خیال ہے، بتاؤ سننا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہارے اس ہاتھ اٹھانے پر پہلے ایک شعر سن لیں۔ برستی ہے رحمت خدا کی یہاں پر، یہ طیبہ سے ہر سو پیام آ رہے ہیں، حسینی تصرف یہاں بٹ رہا ہے، حسینی تصرف۔ سیٹھ جی بھی سنے، کروڑ پتی بھی سنے، لکھ پتی بھی سنے، مالدار بھی سنے، ماسٹر جی بھی سنے، وکیل بھی سنے، ڈاکٹر بھی سنے، غریب بھی سنے، سب سنو۔ دیکھو مصرع دوسرا کیا بول رہا ہوں، برستی ہے رحمت، اگر یہاں نہیں برسے گی تو کہاں برسے گی، ہے نا؟ برستی ہے رحمت خدا کی یہاں پر، یہ طیبہ سے ہر سو پیام آ رہے ہیں، حسینی تصرف یہاں بٹ رہا ہے۔ صوفی جی سن لیں، ان کی نظر ہے مصرع، ہاں، حسینی تصرف یہاں بٹ رہا ہے، جو لینے کو شاہ ہو غلام آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے خیال سے ان کے بھی صوفی صاحب کے صاحبزادے ہیں شاید، کون ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ بھی حفظ کر رہے ہیں، ارے واہ ماشاءاللہ، یہ تو آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ۔ چلیے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے، مزید علم عطا فرمائے۔
حسینی تصرف یہاں بٹ رہا ہے، جو لینے کو شاہ ہو غلام آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کبھی وہ نہا ہے، کبھی وہ عیا ہے۔ تصور کر لو، اگر مدینے نہیں گئے ہونا اور مدینے جانے سے مجبور ہونا تو مدینے والے تو مجبور نہیں ہیں نا، ان کو تو کہیں آنے جانے سے کوئی ان کے لیے وہ مشکل ہی نہیں ہے نا۔ ہاں سنو، کبھی وہ نہا ہے، کبھی وہ عیا ہے، کبھی وہ یہاں ہے، کبھی وہ کبھی وہ یہاں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے پیارے آقا ہیں، ایسے ہمارے نبی، امت کا ایسا غم، ایسے فکر رکھنے والے، تاجدار کائنات مدینے کے گنبد میں، لیکن ساری کائنات کی امت پر نگاہ رکھتے۔ کبھی وہ یہاں ہے، کبھی وہ وہاں ہے، فیوز دو عالم ہے ذات محمد، فیوز دو عالم ہے ذات محمد، جو ہر اہل حاجت کے کام آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان امت کا مہینہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کھیتی کی نسبت سے سن لی، اب اس کی ایک برکت اور سن لی۔ مجھے بتائیں، ایک آدمی 1 کروڑ روپے کا کرتا پجامہ پہنا ہوا، 5 کروڑ روپے کی دستار باندھی ہوئی ہو، یا سمجھ لو ٹوپی رکھی ہوئی ہو 5 کروڑ روپے کی، 1 کروڑ روپے کا کرتا پجامہ، 6 کروڑ روپے کا یہ سوٹ پہنا ہوا ہو، اور اس کا بدن گندا ہو، نماز پڑھ لے گا یہ؟ اس کی نماز کے قابل ہے یہ؟ جسم گندا ہے تو نہیں ہوگی نا۔ ماشاءاللہ سب تم مفتیوں کے سائے میں رہتے ہو، اتنا تو ان سب کے پاس ہے، حرام اور حلال کی اتنی تو پہچان ہے۔ ہاں، نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اجب دوسری طرف آؤ، اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہوگی تو بھئی نیت کرنا فرض ہے نا، نیت کرنا۔ نیت کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے نہیں، نیت دل سے ارادے کا نام ہے۔ نیت کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، زبان سے نہیں، زبان سے تو اقرار ہوتا ہے، تصدیق تو دل سے ہوتی ہے۔ ہاں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ہاں، تو نیت دل سے ارادے کا نام ہے۔ نیت کیسے ہوتی ہے؟ دونوں چیزیں ہو گئی۔ ہاں، اور دل جو یاد الہی میں جھکا ہوا ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اس کا تعلق، اب یہ دو چیزیں الگ الگ ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ روح۔ کیا ہے؟ روح۔ اب آ جائیں، رجب جسم کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ تیاری کر لو، یہ ابھی میں آپ کو یہ ذہن دے رہا ہوں، خوش قسمت ہو آپ یہ موقع میسر ہو۔ رجب جسم کو پاک کرنے کا مہینہ، شعبان دل کو پاک کرنے کا مہینہ، رمضان روح کو پاک کرنے، رمضان روح کو پاک کرنا۔ ہاں، پورا جسم سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک انسان روزے میں ہوتا ہے نا۔ آنکھیں بھی روزے سے ہیں، کان بھی روزے سے ہیں، زبان بھی روزے سے، ہاتھ بھی روزے سے ہیں، پیر بھی روزے سے، دل اور دماغ بھی۔ تو جب ایسا عالم ہوگا تو روح پاک نہیں ہوگی کیا؟ تو پھر جب ایسا عالم ہو جائے گا تو رب کیا کہے گا؟ میرے بندے، تیری کھیتی کا خریدار میں ہوں، تیری کھیتی کا خریدار میں ہوں، تجھے بے حساب دوں گا، تجھے بے حساب
دوں گا، ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، جنت کے 8 دروازے میں نے جو بنائے اس میں سے ایک دروازہ تیرے نہیں کر دوں گا۔ پھر جنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمی الریان، جنت کے 8 دروازے، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ جس کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان میں سے کون داخل ہوگا؟ الا الصائمون، سوائے روزے دار کے۔ ایسا خریدار بنا دوں گا، ایسا خریدار بنا دوں گا۔ یہ ساری برکتیں کس چیز کی ہیں؟ میں نے یہ جو ذہن بنایا آپ کا، یہ جو اتنی برکت ہے وہ ہماری کھیتی کا خریدار رب ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اس نے مقرر کر دیا، رمضان کا احترام کرنے والا جو ہے اس کے لیے یہ ساری برکتیں کیوں ہیں پتہ ہے؟ آپ نے روزے رکھے اس لیے نہیں، زکوٰۃ دی نہیں، کس لیے؟ یہ ساری برکتیں اس لیے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کی مقدس کتاب قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ وہ قرآن ان دونوں کے سینوں کے اندر چلا گیا ہے۔ اب رمضان کے اندر یہ وہی قرآن مصلی پہ کھڑے ہو کر سنائیں گے انشاءاللہ، سنائیں گے انشاءاللہ۔ حافظ ہوئے تو سنائیں گے، حافظ ہوئے تو۔ جب انسان، میں ختم کی طرف رحمت اتر رہی ہے، میں تو سوچ رہا تھا مولانا صاحب 20 منٹ کہہ رہے ہیں، باب 20 منٹ کیا، کیونکہ پرمیشن اور اس سب کا چکر ہے، میں کو حضرت دعا کرا دیں، لیکن پتہ نہیں کہاں سے کچھ ایسا دروازہ کھلا، دل چاہا نہیں، ان کی محبت ہے اور انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا 3 مہینے سے میں کوشش کر رہا ہوں، تو اب کوشش کا پھر ان کو، بھائی ایسا تو ہے نہیں کہ میں یوں چلا جاؤں، دل ٹوٹ جائے، مایوس ہو جائے تو وہ بھی میرے پر لازم ہو جائے گا، دل دکھانے کا بدلہ مجھے چکانا پڑ جائے گا، تو میں وہ کام کرنا نہیں چاہتا۔ تو اب پتہ نہیں کہاں سے میں، اب مجھے بتا دو، پھر سننا چاہتا ہوں تھوڑا سا اور۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ ابھی چائے پیے کیسے نیند آئے گی؟ ہاں، بھوک لگ رہی ہے؟ دوسری چائے چاہیے؟ لو میں پلاتا ہوں تمہیں۔ میں تو پیوں گا ہی نہیں، میں تو عبادت میں ہوں، تم 100 دفعہ لیا ہو، بہت بہترین اپنے گھر کی بھینس کا دودھ نکال کے پکا کے لیا تب بھی نہیں پیوں گا۔ تم نے چائے دنیا کی دی ہے، میں تو عشق مصطفیٰ کی چائے پی رہا ہوں اور تمہیں پلا رہا ہوں۔ ہاں، رحمتوں کے برسنے لگے ہیں سحاب، ہر ایک بے نوا کی دعا مستجاب، میرا ساقی اگر آ گیا بے نقاب، میرا ساقی اگر آ گیا بے نقاب، جام خالی بھی ہوں گے تو بھر جائیں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سلکی اعلیٰ حضرت سید جاوید میاں صاحب قبلہ۔ اب تو نہیں چاہیے چائے، خود بھر جائیں گے جہاں، جام خالی بھی ہوں گے تو بھر جائیں گے، اور جب بھر جائیں گے نا پھر کیا ہوگا، اس کا ایسا ایسا خمار چڑھے گا۔ مجھ سے پوچھا اگر کاش روز جزا، تو بھی خنجر بتا تیرا مقصد ہے کیا، میں مدینے کی جانب اٹھا کر نظر صاف کہہ دوں گا ہم تو ادھر جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہاں صاف کہہ دوں گا، صاف کہہ دوں گا ہم تو ادھر جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کے حافظ ہوئے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے اندر تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ رمضان میں اتنی برکتیں جو ہیں وہ بوجہ کلام اللہ کے ہیں، بوجہ، وہ کلام ان کے سینے میں ہے، وہ کلام جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا اور اسی حال میں دنیا سے گیا۔ 3 باتیں، قرآن پڑھا، قرآن پر عمل کیا اور اسی حال میں دنیا سے گیا۔ کہاں گیا بھئی؟ قبر میں، سیدھی سی بات ہے، مومن مرتا ہے کہاں آتا ہے؟ قبر میں۔ ہاں،
قرآن کی برکت دیکھو. حافظ قرآن، وہ دعا تو اپنی جگہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کس چیز سے بدلا تھا؟ بھائی وہ قرآن کی تلاوت ہی تو سنی تھی نا انہوں نے. وہ بہن کے گھر جب گئے تھے نا تو وہاں پہنچے تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. عمر نہ رہے قرآن کی تلاوت سن کر، الفاظ قرآن کے دل میں اترتے چلے گئے اور عمر سے فاروق اعظم بن گئے. وہ یہ قرآن کا معجزہ ہے. اسی طریقے سے بس ایک حکایت سنا کے ختم. مجھے معلوم ہے کہ میں ابھی تمہیں فجر تک سناؤں گا، میرا یقین یہ کہہ رہا ہے بیٹھے رہو انشاءاللہ، کیونکہ میرا وجدان بتا رہا اور سنتے رہو گے انشاءاللہ. صبح تمہیں کام پہ بھی تو جانا ہے نا. ہاں تو وہ بھی بھائی ضروری ہے. بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہیں، باپ ہے، یہ سب سننے والا اگر ماں کا خیال نہ رکھا، باپ کا خیال نہ رکھا، بیوی کا خیال نہ رکھا، بچوں کا خیال نہ رکھا تو پھر پکڑے جاؤ. ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا ہے، اولاد کا حق ادا کرنا ہے. ذمہ داری دی اللہ نے. اور جو ماں باپ کا حق ادا نہیں کرے گا، حق تلفی کرے گا، کتنا بڑا حاجی بن جائے، نمازی بن جائے، مولوی بن جائے، مفتی بن جائے، پیر بن جائے، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض. ماں باپ کی حق تلفی کری تو اللہ ناراض. تو بھائی ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے تمہیں، بہن بھائیوں کا کرنا ہے، اولاد کا، بیوی کا، بیوی نے شوہر کا کرنا ہے. ہاں اسے صبح اٹھ کے تمہاری تیاری کرنی ہے. نہیں شوہر جانے والے ہیں کمانے، لاؤ جلدی سے کھانا تیار کروں. کوئی ٹفن پیک کر کے دے گی، کوئی کھلا کر بھیجے گی، صبح سے شام تک محنت کرے گا. ہمارا شوہر ہمارے نہیں، بچوں کے لیے لاؤ. اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ آ جائے. میں اس کی خدمت اس لیے کر رہی ہوں، یہ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو جائے گا. لیکن آج کی عورتیں تو کرتی نہیں نا. کہہ لیں گے میرے سر میں درد ہو رہی ہے، ذرا خود ہی بنا لو. آج تو میرے سر میں درد ہو رہی ہے، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے. ہاں اس سے ابھی کو لے یہ لے 2000 روپے ذرا جائیے. سوٹ لیا، کہنے ٹھیک ہو گیا درد، سارا درد ہاں سب چلا گیا. یہ نہیں سوچی یہ 2000 آئیں گے کیسے. ہاں اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھ دے، ہمیں بھی سمجھ دے. ایک حکایت سن لیں پھر دعا کریں انشاءاللہ. ایک اللہ کے ولیوں میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام فضیل بن عیاض ہے. سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بھی اندر ہیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر بھی ہیں. بڑے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ. فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے امام. لیکن ابتدائی دور ان کا جو ہے ڈاکو ایسا نہیں کیا کرتے تھے. ڈاکے ڈالتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں کو برباد کرتے تھے. لوگ ان سے ناخوش، دور دور تک چرچا تھا ان کا، دور دور تک لوگ خوف زدہ. فضیل کا علاقہ ہے، بچ کے نکل جاؤ ورنہ لوٹ لے گا. بچوں کو یتیم کر دے گا، عورتوں کو بیوہ کر دے گا. ڈاکو رہزنی کرنے والا یہ فضیل. رات کوئی ایسی نہیں گزرتی جب کسی مکان میں ڈاکہ نہیں ڈالتے، کسی قافلے کو نہ لوٹتے ہو. روز کا ان کا یہی مشغلہ تھا. ایک مرتبہ ایک مکان میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے داخل ہوئے. روز کی عادت تھی، اسی طرح چلے گئے. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا سارے مکان والے ایک سے ہوں گے. اگر ساری دنیا کے مکان والے غافل ہیں تو کوئی تو اللہ نے ایسا بندہ پیدا کر رکھا ہے جو بیدار ہوگا. ہاں اس بیدار کی وجہ سے تو کام ہوگا. اگر ہم آج پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں تو جیسے ابھی کہا نا مولانا صاحب نے، مولانا احمد رضا نے، آپ سو رہے ہوتے ہیں، صبح بچے صادق کے بعد ہی تلاوت کرتے ہیں، ہے نا. یہ بچے ہیں اور علماء ہیں. اس کے علاوہ کون اللہ کا ولی ایسا ہے جو رات کی تنہائی تاریکی میں کہیں بیٹھا ہوا کونے کے اندر، اے اللہ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت بڑی محنت سے تیار کری ہے، طائف کے میدان میں اپنے جسم سے خون بہایا، مکے کے اندر اپنے جسم کو لہو لعان کرایا ہے، رات بھر کی وزاری کی ہے، بڑی محنت سے اس امت کو تیار کرا ہے۔ اے اللہ، یہ امت اپنے نبی کے مقام کو نہیں پہچان رہی، یہ تیری نعمت کی ناقدری کر رہی ہے، لیکن اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا مہربان ہے، اور تو مہربان تو انہی پر ہے نا جو زیادہ، جو رحمت للعالمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، یہ امتی اگر غافل ہے لیکن تو غافل نہیں ہے، اگر یہ سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں تو خدا ہے، سونا تو سونا، تجھے تو اونگ بھی نہیں آتی، مولا تو بیدار ہے۔ اے اللہ، انہیں غفلتوں سے بیدار۔ فضیل بن عیاض ڈھاکہ ڈالنے گئے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے سناٹا چھائے ہوا تھا، سوچا آج تک ایسا سناٹے والا کوئی مکان نظر نہیں آیا، بڑی آسانی سے ڈھاکہ ڈالا جائے گا۔ اندر قدم بڑھائے، جیسے قدم آگے بڑھ رہے تھے اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے قریب ہو رہی تھی، جیسے یہ آگے بڑھا صاحب خانہ، مکان کا مالک قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول تھا، جو ساری رات قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھنا اور پھر ایسے انداز کے اندر جو بالکل والہانہ انداز، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھا جائے، اللہ کا خوف دل پر ہو، اس انداز میں پڑھا جائے تو اس قرآن پڑھنے والے کا مقام یہ ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، رحمت عام ہوتی ہے۔ جیسے آگے بڑے صاحب خانہ قرآن پڑھ رہا تھا، زبان کے اوپر اللہ کا مقدس کلام، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جائیں، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں؟ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ فضیل کس کا نام ہوتا ہے ذرا یہ بتاؤ؟ فضیل کسی رام جی لال کا نام ہوتا ہے؟ تارا سنگھ کا نام ہوتا ہے؟ بھئی فضیل مسلمان کا نام ہوتا ہے، فضل، فضیل، فضل اللہ ہے نا، فیصل، یہ سب ملتے ہوئے ہیں، فضل، فضیل، یہ تھا مسلمان لیکن اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں مبتلا تھا، نبی کا وفادار نہیں تھا، نبی کا غدار تھا، نبی کا، ہاں، لیکن جب کلام اللہ ایک عاشق کلام الہی کی زبان سے سنا تو عالم یہ ہو گیا، اس کی زبان سے نکلا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جائیں، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں؟ بس وہ زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے تو قرآن کے الفاظ جو سراپا نور ہیں، جو سراپا رحمت ہے۔ اس لیے آپ بھی حصول برکت کے لیے اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، اپنے مکان میں قرآن پڑھتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ مرنے والے کی قبر میں رحمت آ جائے، ہے نا، مرنے والے کو اس رحمت سے فائدہ ہو جائے، قبر والے کو فائدہ ہو جائے، دکان میں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ برکت آ جائے، گھر میں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اللہ بلا دور ہو جائے، اللہ بلا دور ہو جائے۔ تو رحمت الہی کا تیر بن کر
فضیل بن عیاض کے دل میں اترتا چلا گیا. وہ جو لوٹنے گئے تھے خود لوٹ گئے اور کہتے ہوئے واپس آئے مولا کیوں نہیں اب وہ وقت آ گیا تیرا بندہ تیرے در سے جو بھاگا ہوا تھا وہ تیرے در پہ لوٹ آیا ہے, تیرے در پہ لوٹ آیا ہے. اے مولا جب اپنے در پہ بلا لیا ہے نا تو اب جدا مت کرنا, اب جدا مت کرنا. تڑپ تڑپ کر ملی ہے راحت ہے در پہ حاضر مریض فرقت, پڑا ہی رہنے دو اپنے در پر کہیں نہ قسمت خراب کر دے. جب نسبت جڑی عالم یہ ہو گیا کہ پوری بستی کے اندر ایسا اللہ سے ڈرنے والا اس دور میں کوئی دوسرا نہ تھا. اس قدر اللہ کا خوف طاری ہو گیا. جب انتقال ہوا تو جنازے کے آگے وقت کے امام وقی رحمت اللہ علیہ اعلان کرتے ہوئے چل رہے تھے, اے لوگوں یہ خوف الہی, یہ فضیل کا جنازہ نہیں جا رہا بلکہ خوف الہی کا جنازہ جا رہا ہے. کلام اللہ کی برکتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہم اپنے سینوں کو قرآن سے مزین کریں, اپنی زبانوں پر قرآن کو جاری کریں اور اپنے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عادت ڈالیں. قرآن اور سنت دونوں ہمارے ساتھ جڑے رہیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.